آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ٹونز اٹس فن فار کڈز۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو انصاف پسند تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور بولا، قاضی صاحب، میرے پڑوس میں ایک انعام نامی نوجوان رہتا ہے۔ 2 ماہ گزرے اس نے مجھ سے 500 روپے ادھار لیے تھے، مگر اب وہ انہیں واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں غریب آدمی ہوں، میں نے پائی جوڑ کر وہ روپے جمع کیے تھے۔ خدا کے لیے میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ فرید کے پڑوسی انعام کو عدالت میں لایا جائے۔ انعام کو عدالت میں لایا گیا۔ نوجوان، تم نے فرید سے جو 500 روپے ادھار لیے تھے، تم اسے واپس کیوں نہیں دیتے ہو؟ جناب، وہ 500 روپے تو میں نے ہی اسے ادھار دیے تھے۔ فرید نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ یہ روپے اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہے اور مجھے بہت جلد واپس کر دے گا، جو اس نے ابھی تک مجھے واپس نہیں کیے۔ دیکھا حضور، یہ اب آپ کے سامنے صاف جھوٹ بول کر مجھ سے مزید 500 روپے وصول کرنا چاہتا ہے۔ ہائے، میں کیا کروں، میں تو برباد ہو گیا۔ قاضی صاحب، اس جھوٹے شخص کو فوراً سزا دیجیے۔ قاضی بے حد حیران تھا کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ فرید کہتا تھا کہ انعام نے اس سے 500 روپے ادھار لیے تھے اور انعام کہتا تھا کہ اس نے 500 روپے فرید کو دیے تھے۔ آج کی عدالت برخاست کی جاتی ہے اور 2 دن کے بعد تم دونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جب قاضی گھر پہنچا تو اسے پریشانی ہوئی۔ 2 دن کے بعد اسے فیصلہ سنانا تھا۔ وہ اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ان دونوں نوجوانوں کی ایمانداری کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا اور سارا ماجرا سنایا۔ قاضی صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی اس مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ قاضی کے دوست نے فرید کے دروازے پر اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی گرا دی اور خود وہ پاس والی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فرید اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اشرفیوں بھری تھیلی دیکھی، وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اشرفیوں سے بھری ہوئی دوسری تھیلی انعام کے دروازے کے سامنے پھینک دی اور خود ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ انعام نے دائیں بائیں دیکھا اور اشرفیوں کی تھیلی کو اٹھا کر چلتا بنا۔ قاضی کا دوست پہلے فرید کے گھر پہنچا۔ کون ہے جناب، اور آپ کو کس سے ملنا ہے؟ بیٹا، میں پردیسی ہوں، پیاس لگی تو دروازہ کھٹکھٹا دیا، کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ اندر آ جائیے بابا۔ انعام اسے کمرے میں لے گیا اور ایک گلاس جوس پینے کو دیا۔ کیا کرتے ہو بیٹا؟ شہر میں میری شکر کی ایک دکان ہے، اللہ کا کرم ہے، اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ابا 7 سال پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، اس لیے اب گھر کو سنبھالنے کی ساری ذمہ داری میری ہے۔ کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ بیٹا، میری اشرفیوں کی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے۔ وہ رقم میں نے اپنی بیوی کے علاج کے لیے اکٹھی کی تھی۔ ایک اشرفیوں کی تھیلی مجھے بھی اپنے دروازے پر ملی تھی، میں وہ ابھی آپ کو لا کر دکھاتا ہوں۔ وہ اشرفیوں کی تھیلی لینے چلا گیا۔ ارے ہاں بھائی، یہ تو میری ہی تھیلی ہے، اس میں پوری 100 اشرفیاں ہیں۔ شکر ہے آپ کو آپ کی امانت مل گئی ہے۔ بیٹا، تم نے اپنی ایمانداری سے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ خدا تم جیسی نیک اور فرما بردار اولاد ہر کسی کو دے۔ پھر وہ فرید کے گھر سے نکل کر انعام کے گھر آیا۔ کون ہے باہر اور کیا کام ہے؟ کس لیے دروازہ پیٹے جا رہے ہو؟ بھائی صاحب، میں ایک پردیسی ہوں، میری ایک اشرفیوں کی تھیلی یہیں کہیں گر گئی ہے، اگر تمہیں ملی ہو تو دے دو، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری۔ کیوں؟ کیا تم نے ہم لوگوں کو چور اچکا سمجھ رکھا ہے جو اشرفیوں کی تھیلی کا ہم سے پوچھنے آئے ہو؟ تھیلی جہاں گرائی ہے وہیں دیکھو، اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر یہیں چلے آئے ہو۔ ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی؟ اگر میری اشرفیوں کی تھیلی تمہیں نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، خدا نخواستہ میں تم پر کون سا الزام لگا رہا ہوں۔ الزام لگا کر تو دیکھو، ہاتھ پاؤں ایک کر دوں گا۔ بیٹا، میں تیرے باپ کی عمر کا ہوں،
तुम्हें मुझसे ऐसे अंदाज में बात करना जेब नहीं देता। चलो जाओ, अब मेरा दिमाग खराब ना करो, चलते बनो यहाँ से। अगले दिन इनाम और फरीद दोनों काजी के सामने हाजिर हुए। कल मैंने ही एक बूढ़े सौदागर के भेष में अपने आदमी को इनाम और फरीद के घर भेजा था। इसने इन दोनों के दरवाजों पर एक एक अशरफियों की थैली फेंकी थी और फिर वो छुपकर इनकी निगरानी करता रहा। आखिरकार इन दोनों ने अशरफियों की थैलियां उठा ली। कुछ देर के बाद मेरा आदमी पहले फरीद के घर गया। फरीद ने इसकी खूब खातर मदारत की। फिर जब इसने अपनी गुमशुदा अशरफियों की थैली का तस्करा किया तो इसने वो थैली जूं की तूं लुटा दी। मगर जब वो इनाम के घर पहुंचा तो इसने सीधे मुंह बात न की, बल्कि इसे बुरी तरह जलील करके मेरे आदमी को भेज दिया और इसकी इस बात से भी इनकार कर दिया कि इसने अशरफियों की कोई थैली नहीं उठाई। इसलिए मुझे यकीन है कि फरीद एक बाइखलाक, बाकिरदार और ईमानदार नौजवान है, जबकि इनाम झूठा, फरेबी और मक्कार शख्स है। फरीद के रुपए इसको वापस मिल गए थे। फरीद अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे शहर में मशहूर हो गया। काजी भी फरीद की ईमानदारी से बहुत खुश था।